إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس وجہ سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا. یہ ایک گائے کا واقعہ اس میں درج. اور اس واقعہ کی تفسیر میں اور ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام ایک اور واقعہ درج کیا ہے. جو اس گائے کے واقعہ کے سیاق و سباق بیان کیا گیا. گزشتہ جمعے بھی اسی نوعیت کا ایک حدیث سے واقعہ ہم نے بیان کیا کہ ایک شخص بازار میں کوئی چیز فروخت کر رہا ہے. جس طرح پرانے زمانے میں یا اس دور میں بھی گلی کوچوں میں لوگ سودا بیچتے ہیں، پھیری لگاتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں پھیری لگانے والا.
پھری لگانے والے نے آواز دی تو گھر سے ایک بندہ، ایک جوان نکلا، جو چیز وہ بیچ رہا تھا اس سے وہ لینا چاہے۔ قیمت طے ہوئی۔ اب وہ نوجوان گھر جاتا ہے، وہ جو چیز میں نے خریدی ہے اس کی قیمت، اس کے پیسے اندر سے گھر سے لے آؤں اور اس کو دوں اور چیز لے لوں۔ لیکن گھر جانے کے بعد پتہ چلا کہ میرے والدین جو ہیں وہ سوئے ہوئے، آرام کر رہے۔ اور جو ہمارا وہ خزانہ ہے یا بیت المال ہے یا جہاں ہم چیز اپنا پیسہ رکھتے ہیں، اس کی چابی والدین کے پاس ہے یا ان کے سرہانے کے نیچے۔ اب یہ کی صورت ہے کہ والدین کو اٹھاؤں، جگاؤں اور ان سے وہ پیسے لوں یا چابی لوں، وہاں سے پیسے نکال کے دوں اور جو چیز خریدی ہے اس کو لے۔ لیکن اس جوان نے والدین کو اٹھانا پسند نہ کی۔ اسی طرح کا واقعہ ایک گزشتہ جمعہ صحیح البخاری کی حدیث کی روشنی میں بھی بیان ہوا۔ تو والدین کی ضرورت کے لیے وہ دودھ لے کے کھڑا تھا، والدین سوئے ہوئے تھے، دودھ والدین نے پینا ہے لیکن اس نے جگایا نہیں۔ اس کے بدلے جو کچھ ہوا وہ گزشتہ خطبے میں وضاحت۔ ایک بڑی مصیبت سے اللہ نے اس جوان کو نجات دی جس نے والدین کے آرام کو اپنی ذات اور مشقت پر ترجیح دی۔ یہ واقعہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ والدین تو سو رہے، سودا بھی میرا ہو گیا، پیسے بھی میرے پاس نہیں ہیں، والدین کو نہیں اٹھایا، نہیں جگایا، آرام میں خلل نہیں ڈالا۔ یعنی ان واقعات سے ہمیں سبق اور درس جو نصیب ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کیا گیا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم واقعے کو واقعے کے طور پر، قصے کے طور پر سنتے ہیں، اپنی زندگی پر اس کو فٹ نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں جتنے واقعات آپ ان کو پڑھیں گے تو قرآن پاک نے یہی کہا ہوگا کہ یہ واقعہ تمہارے لیے درس ہے، سبق ہے، نصیحت ہے۔ تو جو اس کا خلاصہ نصیحت ہے اس کی طرف ہم اپنے گریبانوں میں، اپنی سیرت، اپنے کردار میں جھانکیں کہ کیا ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ سے امید تو ہے کہ ایسے ہی کرامات اور معجزات کا ظہور ہو، ایسے ہی رزق ہمیں نصیب ہو جیسے ان لوگوں کو ہوا، لیکن وہ کردار، وہ سیرت اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ جوان بارہ ہے جس سے یہ چیز خریدی تھی، اسے کہا کہ میری آپ سودا طے ہو چکا، میں اندر قیمت پیسے لینے گیا ہوں لیکن میرے والدین سوئے ہوئے، میں ان کو جگا نہیں سکتا، پسند نہیں کرتا، لہذا آپ کچھ دیر ٹھہر جائے، جب میرے والدین اٹھیں گے میں آپ کو اس کی قیمت ادا کروں۔ اس سودا بیچنے والے نے کہا کہ آپ والدین کو اٹھائیں، جگائیں۔
اگر آپ مجھے انتظار کی یہ زحمت مجھے نہ اٹھانی پڑے اور فوری قیمت ادا کر دے تو میں اس میں مزید رعایت کرتا، یعنی جتنی قیمت طے ہوئی ہے اس سے کچھ کم دے۔ اب جوان وہ کہتا ہے کہ جتنی قیمت طے ہوئی ہے اس سے زیادہ لے لے، میں زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن والدین کو جگاؤں گا نہیں، اٹھاؤں گا نہیں۔ وہ قیمت کم کرتا گیا، یہ قیمت چڑھاتا گیا، لیکن آخر پہ فیصلہ یہی ہوا کہ اگر تو انتظار نہیں کر سکتا تو منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن والدین کو نہیں اٹھاؤں۔ اس میں نوجوان طبقہ جو ہے وہ غور کرے، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھے کہ ہمارا کردار والدین کے آرام اور سکون کے لیے یہی ہے۔ اگر ایسے ہے یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے، انعام، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی پھر سیرت پر، کردار پر غور کرے۔ اللہ سے جن باتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں، ذرا جن صاحب کردار لوگوں پر وہ رحمتیں ہوئیں ان کا کردار بھی اپنا ہے۔ آخر کار وہ پھیری لگانے والا غصے میں آ کے چلا، لیکن اس نے والدین کو نہیں جگایا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، نقصان ہوتا ہے ہو جائے، سستی چیز نہیں ملتی نہ ملے، مہنگی ملتی ہے بعد میں لے لیں گے، لیکن والدین کو اٹھانا اور جگانا اور ان کی نیند میں خلل ڈالنا یہ ہمارے لیے تو کوئی عیب یا گناہ والی بات ہی نہیں سمجھا۔ بلکہ اگر والدین یہ بات، اس کا تقاضا بھی ہم سے کرے کہ آپ کی اولاد شور کر رہی ہے یا ہمیں سونے نہیں دیتی، آرام نہیں کرنے دیتی، تو ہم کہتے ہیں ان کو تھانے بند کرا ہے، ان کو زہر دے دیں، ان کو مار دیں۔ یعنی ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہمارے الفاظ، ہمارے اقوال کی حالت کیفیت یہ ہے۔ اب وہ سودا تو نہیں ہوا، لیکن اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ اسی پر ہماری بات ختم ہوئی گزشتہ جمعے میں۔ لا یضیع اجر المحسنین، اس کا وعدہ ہے کہ نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے کی میں نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ حالت، یہ فیصلہ تو زمین پر ایک جوان نے والدین کی خدمت کا، احترام کا، اکرام کی انتہا کی ہے۔ اب اللہ کا جو وعدہ ہے اس کے تناظر میں یہ ذرا دیکھے سورۃ البقرہ کے اس واقعے۔ اب وہ فیصلہ آسمان پہ ہو چکا ہے کہ اس جوان کی اس نیکی کا، اس احسان کا، اس ادب احترام کا اس کو بدلہ دینا، کیونکہ حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کے نافرمان کی سزا آخرت تک ہی نہیں معلق رکھتا۔ بہت سارے گناہ ہیں، اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، بندہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، کہتا ہے قیامت کا دن تو ہے ہی ہے، حساب تو ہے ہی ہے، جہنم تو ہے ہی، اس دن عذاب ہو۔ لیکن والدین کے نافرمان کے لیے اللہ تعالیٰ سزا کی تاخیر نہیں کرتا، اللہ اس کی سزا دنیا میں دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا میں بہت جلد اللہ تعالیٰ اس سزا کو دیتا، والدین کے نافرمان کو گستاخ ہو۔ تو اب اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگا۔ اب وہ سورۃ البقرہ کا وہ واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا اس کی طرف توجہ کو، کہ ایک شخص نے لالچ میں
اپنے بے اولاد حقیقی چچا کو قتل کر. یہ چچا مرے گا، اس کی اولاد تو ہے نہیں. بہت سارے لوگ اس ہرس اور لالچ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ چچا کب مرے بے اولاد کہ اس کی مال، اس کی وراثت ہمیں نصیب. اور یہاں بھی رک کے یہ بات سن لے، اسلام پہ قربان جائے کہ اسلام نے ایک قانون بنایا کہ جو قاتل ہے وہ مقتول کے وراثت کا وارث نہیں ہو. یہ اصول ہے اسلام. اگر یہ اصول نہ ہوتا تو روزانہ کئی والدین قتل ہوتے اور کئی چاچے اور تائے قتل. اسلام کا یہ اصول ہے، جو قاتل ہے کسی بندے کا، وہ اپنے مقتول کی مال کا وارث نہیں بن سکتا. وہ قتل کرے گا وراثت سے محروم. باپ کو قتل کرے، چچا کو قتل کرے، کسی کو قتل کرے اس لالچ میں کہ اس کے مال جلدی وراثت مجھے مل جائے، وہ وارث بن ہی نہیں سکتا. جو قاتل جو یہ والدین کو اور رشتہ داروں کو تحفظ دیا گیا ہے، تو اس نے اپنے چاچے کو وراثت کے مال کے لالچ میں قتل کر. قتل کرنے کے بعد رات کو میت کو، لاش کو اٹھایا. جو مخالفین کے، جو دشمن تھے، ان کے جا کے دروازے کے سامنے چچے کی میت کو پھینک. سویرے اٹھیں گے لوگ، سارے قبیلہ اکٹھا ہو کے کہے گا کہ ہمارے مخالفین دشمنوں نے ہمارا بندہ مار دیا. قتل اس پہ پڑ جائے، مال مجھے مل جائے. جب ایسا واقعہ پیش آئے تو جن کے ہاں میت، جن کے ہاں لاش ملی تھی، ان کو بلایا. زمانہ کس کا تھا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. بلایا گیا کہ آپ کے دروازے کے سامنے میت ملی ہے، لاش ملی ہے، آپ ان کے مخالفین ہیں، دشمن ہیں، آپ نے اس بندے کو مارا ہے. پورا قبیلہ اکٹھا کہ ہم نے کوئی ایسا واقعہ، ہم میں سے ایسا واقعہ ہم سے سزا نہیں ہوا، ہم نے ایسا نہیں کیا. جب بات قصاص تک پہنچی کہ آپ نے ہی مارا ہے، میت آپ کے ہاں سے ملی ہے، لاش آپ کے ہاں سے ملی ہے، یا اس کا کوئی نشان یا کوئی دلیل دو، یا پھر اس قتل کا بدلہ ہے یا دیت. تو وہ سارے قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. یا موسیٰ پیغمبر، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم قاتل نہیں ہیں، لیکن ہم پہ یہ قتل پڑ رہا ہے. آپ کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے. تو مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوں تو یہ مسئلہ ہمارا حل کر دیں اور پوچھیں اللہ سے کہ اس کا قاتل کون ہے، اصل قاتل پتہ چل. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سوال اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں گا اور پوچھوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حضور عرض کی کہ یا اللہ، یہ مہمہ ہے، ایک اندھا قتل ہے، میری قوم میں ہے. ایک قبیلہ کہتا ہے کہ انہوں نے مارا ہے، دوسرا کہتا ہے ہم نے نہیں مارا، اس کا اصل قاتل. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اللہ کی حکمتیں دیکھیں، اس کی تدبیریں دیکھیں، اس کے فیصلے دیکھیں. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. موسیٰ علیہ السلام آئے واپس کوہ طور سے، قوم کو بلایا، فرمایا میں نے تمہارا سوال رکھا تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو. اب ان کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے، اس قوم کے لیے گائے کا ذبح کرنا بھی ایک مشکل امر، کیونکہ وہ بچڑے کی پوجا کرتے رہے. گائے کو وہ
معبود سمجھتے تھے. اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک تیر سے دو شکار. ایک تو ہے کہ اس کو والدین کے فرمانبردار کو صلہ دینا، دوسرا ان کے ہاتھوں گائے کو ذبح کروانا ہے، ان کے عقیدے کو ذبح کروانا. انہوں نے کہا پوچھا تو تھا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن یہ عجیب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ گائے کو ذبح کرو. اب گائے ہمارا معبود. تو ساری قوم نے کہا کہ قاتل ملتا ہے یا نہیں ملتا، اپنے مذہب کو تو ذبح نہ کرو، گائے کو تو ذبح نہ کرو. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو خود ہی تو کہا ہے، انہوں نے رب سے پوچھا ہے، اب ہم اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے؟ چلو پیچھے ہٹنے کا ایک راستہ طریقہ طویل سوچتے ہیں کہ ایسے اعتراضات، گائے پر ایسے شرائط رکھتے ہیں، نہ ایسی گائے ملے نہ ذبح کرنی، کوئی نہ کوئی معاملہ اور کوئی نہ کوئی راستہ اور موسیٰ علیہ السلام نکالیں گے، پھر جب گائے ہم ذبح نہیں کریں گے ایسی ملے گی. وہ آئے کہ موسیٰ علیہ السلام گائے صرف گائے کا حکم ہی ہے یا کوئی خاص گائے ہے؟ ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ گائے کیسی ہو. انہوں نے کہا حضرت آپ کے سوال کا میں نے اللہ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے بوڑھی نہ ہو، بچی نہ ہو، اس کے درمیان جوان ہو. پھر آئے وہ دودھ دیتی ہو یا مشقت پہ کام، لوگ گاؤں سے گائے سے کام لیتے، ان کو کنویں پہ بعض دفعہ جو دیتے تھے اور اس سے پانی نکالتے تھے. تو کوئی ایسی گائے جو ہے وہ بچڑی ایسی ہو سکتی ہے جس کو سے مشقت لی گئی ہو، لہذا اگر ایسی کر دیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ کھیتی کو پانی بھی نہ پلاتی، نہ بڑی ہو نہ مشقت اس سے لی گئی. پھر آئے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. ارادہ یہ تھا کہ کسی طریقے یہ گائے ذبح کرنے والا معاملہ ہم سے ٹل جائے. وہ دنیا میں تدبیر کرتے تھے، اللہ آسمان پہ تدبیر کرتے. اس کی تدبیر جو ہے وہ غالب ہے. اللہ خیر الماکرین، اس کی تدبیر بہترین ہے اور غالب. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، جواب آیا، فرمایا اپنی قوم کو کہو کہ اس کا رنگ زرد ہو اور چمکیلا ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر. ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ جان چھوٹے، لیکن جان گائے ذبح کرنے سے چھوٹ نہیں رہی تھی، شرائط کڑی ہو رہی. انہوں نے کہا جب کوئی صورت نہیں ہے تو پھر آپ گائے کو ذبح کرتے ہیں، لیکن گائے پھر ایسی جیسا قرآن کہہ رہا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے ویسی گائے تلاش کرے. اب اس گائے کی تلاش میں نکلے. وہ گائے وہیں سے ملنی تھی جس نے اپنے والدین کو نہیں اٹھایا، جس نے اپنے والدین کو نہیں جگایا، جس نے اپنے ماں باپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالا تھا، جس نے ایک قیمتی سودا تو جانے دیا لیکن والدین کی نیند کو خراب نہیں کیا، اونچی آواز سے بولا نہیں ہے. تلاش کرتے کرتے وہ گائے کیسی ہو، سارا علاقہ چھان مارا، وہی جوان اسی کے ہاں اسی کی ڈیرے پر وہ گائے موجود ہے جو ان شرائط پہ پوری اترتی ہے جنہیں اللہ حکم دیتا ہے ذبح. جب وہ ساری قوم آئے بھائی یہ گائے ہم خریدتے ہیں، یہ اس معیار پہ پوری اتر رہی. اب جب ایک ہی گائے ہو پورے علاقے پورے ملک میں، وہ ایک ہی گائے ہو اور لینے بھی لازم ہو، پھر دینے والا لینے والوں کی ضرورت اور مجبوری ہو، اور دینے والا جو ہے پھر وہ اپنی قیمت تو مانگے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس گائے کو سونے کے ساتھ تول کے خریدا گیا اور اس گھر کو اللہ نے بھر دیا، اس جوان کو اللہ نے مال و دولت وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے وام و گمان بھی نہیں تھا
رزق کی وہ فراوانی کی، صرف ایک لمحہ والدین کو آرام کو خراب نہیں کی۔ یہ صلہ ہے والدین سے محبت، والدین سے عقیدت، والدین کے ادب، والدین کے احترام۔ ذرا سورۃ البقرہ سے آگے چلے سورہ یوسف کی طرف، اس میں اولاد اور باپ کا کردار موجود ہے۔ ایک ہی باپ ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ اولاد جو ہے وہ 11 بیٹے، 11 بیٹوں میں سے 2 سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا بنیامین، یہ 2 بھائی۔ بعض نے لکھا ہے مورخین اور مفسرین کہ یہ 2 سگے بھائی ماں اور باپ کے لحاظ، اور دونوں جو باقی جو بھائی ہیں 10، وہ باپ تو یعقوب علیہ السلام لیکن ماں الگ۔ اب ایک گھر میں 11 بھائی موجود ہے، اس کو ذرا 2 حصوں میں تقسیم کرے، ایک طرف 9 بھائی، دوسری طرف 2 بھائی، اور ان 11 کا باپ ایک یعقوب علیہ السلام۔ ان 9 بھائیوں کو، اس 10 بھائیوں کو کردار کو، 9 بھائی جو الگ ہے ان کے کردار کو پڑھے اور 2 بھائیوں کے کردار کو پڑھے۔ انہوں نے والدین کی محبت کو حاصل کیا ہے، باپ کی محبت کو حاصل کیا ہے، اور ان 9 بھائیوں نے اپنے باپ کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا، دکھ دینے کا ارادہ کیا۔ ان بھائیوں نے دکھ دیا ہے، ان کی حالت دیکھے، ان کی کیفیت دیکھے، ان کی پھر تکالیف دیکھے، ان کے پھر صبر دیکھے، ان کی پھر ذلت اور رسوائی دیکھے، ان کی غربت اور فقر اور تنگ دستی دیکھے، اور جنہوں نے باپ کو خوش کیا ہے ان 2 بھاؤں کو تخت پر بیٹھا دیکھے۔ یہ دونوں کا کردار، 2 کردار ہیں سورہ یوسف۔ اس رنگ سے، اس انداز سے پڑھے کہ جس کے پیچھے والد کی دعائیں، والد کی محبت ہے، والد کا پیار ہے، وہ کن لمحات سے گزر کے اور کن مصائب سے اور تکالیف آزمائشوں سے گزر کے اللہ نے اس کو تخت پر پہنچایا، اور جن کے پیچھے والدین کی دعائیں نے والدین کو تکلیف دی ہوئی، والدین کو پریشان کیا ہوا، ان کی حالت اور کیفیت کو بھی دیکھے۔ دونوں کردار سورہ یوسف میں موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب معروف واقعہ ہے، صرف خلاصہ جو موضوع سے متعلقہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ پہلو خواب کو دیکھ، باپ کے سامنے اپنی خواب کو بیان کی کہ اے ابا جی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو سجدہ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ، یہ سجدہ کر رہے، میں نے یہ صورت، یہ کیفیت دیکھی۔ اب اس خواب کی تعبیر بیان فرمائے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمایا، بیٹا اس کی تو بڑی پیاری تعبیر محسوس ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عزت دے گا، نبوت دے گا، مقام دے گا اور شان دے گا، اور وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے علم سے نوازے گا، باتوں کی تعویل، خوابوں کی تعبیر، باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کا عمل کا صلاحیت اللہ تجھے بخشے۔ لیکن بیٹا یہ خواب، اس کی جو تعبیر میں نے کی ہے، یہ اپنے حقیقی بھائیوں کے سامنے بیان اگر، وہ تو اسے حسد کریں، بھائیوں کا بھائیوں سے حسد۔ سورہ یوسف میں اس کا پوری تفصیل موجود ہے، ان کی عزت سے، ان کی شہرت سے، ان کے مقام سے، ان کے مال سے، ان کے علم سے، ان کی فضیلت سے، ان کے درجات سے۔ فرمایا یہ کوئی نہ کوئی تدبیر کریں گے تیرے خلاف،
اور وہ تدبیر کر رہے ہیں. کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ باپ ہمارا ایک بیٹے سے اتنی محبت کرتا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اور یاد رکھیے اسلام کا اصول و ضابطہ کیا ہے کہ معاملات میں لینے دینے میں اپنی اولاد میں انصاف ہے. اعدلوا بین اولادکم. لیکن دل کی جو کیفیت جو محبت کی کیفیت ہے ایک بیٹے کے ساتھ محبت اور دلی جھکاؤ والدین کا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ محبت اللہ کی طرف سے ہوتی. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابو داؤد میں موجود ہے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 تھی. سب کے ہاں انصاف تھا, عدل تھا اور باری کی تقسیم تھی. لیکن دل کے اندر محبت پیار کے وہ جذبات لازم امر ہے. قرائن بھی ہیں, شواہد بھی ہیں, دلائل بھی ہے کہ وہ سیدہ عائشہ کے ساتھ رسول اللہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ جو میرے دل کی کیفیت ہے, دل کا جھکاؤ ہے, اس میں عائشہ کی محبت زیادہ ہے. اس پر مجھے مواخذہ نہ کرنا, اس پر مجھے نہ پکڑنا. یہ میرے دل کا معاملہ ہے جو تیرے کنٹرول میں ہے. جہاں معاملات ہیں وہاں میں محمد انصاف کرتا ہوں. تو یہ دل کی کیفیت ایک بیٹے سے فطری طور پہ محبت زیادہ ہوتی. ایک بیٹی کے ساتھ اس کی عادات, اس کے خصائل, اس کی خوبیاں یا کوئی ایسے معاملات کہ اس سے محبت دلی کیفیت کا نام ہے, اس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہوا. تو بھائیوں کو یہ حسد تھا کہ ہمارا باپ کیوں محبت کرتا ہے یوسف علیہ السلام. اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. ایک بھائی نے سمجھایا کہ قتل بڑا گناہ ہے. جب آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یوسف جدا ہو جائے اور محبت ہماری طرف ہو جائے, جھکاؤ ہماری طرف ہو جائے, یہ راستہ صاف ہو جائے, تو لازم قتل کا گناہ لینا ہے. کسی کنویں میں پھینکو, دور کر دو, جدا کر دو, بکتا بکاتا کہیں چلا جائے گا. لہذا مقصد تمہارا پورا ہو جائے گا. وہ کم گناہ ہے بنسبت قتل. لیکن باپ کو تو ذرا دکھ دینا بھی آرام. ان کے لیے یہ کم تھا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دکھ کس کو دیا جا رہا ہے, تکلیف کس کو دی جا رہی ہے, پریشان کس کو کرنا ہے, باپ کو. اور جب سارے اس پر متفق ہوئے تو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے, خیرخواہی کا اظہار کرتے رہے, محبت اور پیار کا اظہار کرتے رہے, باپ کو مطمئن کرتے رہے. انہوں نے کھیل کے لیے, سیر کے لیے, تفریح کے لیے اپنے بیٹے یوسف کو ساتھ بھیج. جو ہوا وہ آپ کے سب کے علم میں ہے. کنویں میں اس کو ڈالا, واپس آئے, روتے ہوئے آئے اور باپ کو آ کے دکھایا, اور رات کے وقت دکھایا. وجاؤ اباہم عشاء یبکون. یہ ہے باپ کو رلانے والوں کی کیفیت, یہ ہے والدین کو دکھی کرنے والوں کی حالت اور کیفیت. رلایا ہے باپ, پھر باپ اتنے روئے. فصبر جمیل واللہ المستعان. بیٹو یہ بات بنی بنائی لگتی تو ہے لیکن اس پہ صبر کروں گا. قمید یوسف وہ لے کے آئے تھے, ٹوٹا خون لگا کے آئے تھے. قمید یوسف کو رکھ لیا باپ, اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے. اور میں نے قرآن کتاب و سنت پہ میں نے غور کیا, آپ بھی ذرا غور کریں. پوری تاریخ میں یہ واحد باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر لی. یہ ہے وہ والدین, یہ ہے وہ باپ, یہ ہے وہ ماں, یہ ہے وہ والدین کے گھر کی جناب اولاد سے محبت, پیار. کوئی بیٹا ایسا لاؤ جو ماں کے غم میں اس کی کیفیت ہو. کوئی قرآن میں, کوئی حدیث میں, کوئی دین میں, کوئی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ الا من رحم رب. لیکن باپ کی اس محبت کو قرآن نے محفوظ کیا ہے. اب عزت عیناہ من الحزن. اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی, آنکھیں سفید ہو گئیں رو رو کے. یوسف بیٹے کی جدائی, باپ کو رلایا.
کس نے؟ بیٹوں نے. کس کے غم میں رلایا؟ بیٹے کے غم. یہ وہ اولاد ہے جو باپ کو رلانے والی ہے، دکھ دینے والی ہے، تکلیف دینے والی. پھر بیٹا تو پہنچ گئے عزیز مصر کے ہاں بکتا بکاتا. زلیخا کی پرورش، پھر زلیخا کی سیرت اور کردار سورہ یوسف میں موجود. پھر زلیخا کا بلانا، یوسف کو بند کمرے میں پہنچانا اور دعوت گناہ دینا. وہاں قرآن نے کیا کہا؟ لولا ارآ برہان ربی. اللہ نے ایک ایسی برہان دکھلائی یوسف علیہ السلام کو، اگر وہ برہان نہ دیکھتا تو قرآن کہتا ہے اس گناہ سے بچ نہیں سکتا. بچے کس سے؟ برہان سے. برہان کیا تھی؟ فرمایا کوئی دلیل تھی، کوئی معجزہ تھا، کوئی ایسی چیز تھی جس کو دیکھا. اب وہ کیا تھی؟ بعد نے کہا دل کو اللہ نے گناہ سے دور کر دیا، مطمئن کر دیا. کئی تعویلات، کئی تفاسیر میں واقعات موجود ہیں. ایک کی طرف اشارہ کر کہ یوسف علیہ السلام جب اس بند کمرے میں پہنچے، زلیخا نے دعوت گناہ دی تو یوسف نے آنکھ کھول کے دیکھا تو سامنے یعقوب علیہ السلام نظر آ رہے تھے. کئی ایک واقعات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بیٹھ کے بیت المقدس کو دیکھ کے گن کے نہیں بتلایا. یہ برہان نظر آ رہی. اب باپ سامنے نظر آ رہا ہو اور باپ یہ کہہ رہا ہو بیٹا ہماری تو ساری پشتوں میں یہ کسی نے گناہ کیا ہی نہیں، جس کی طرف سے تجھے بلایا جا رہا ہے اس گناہ کے قریب نہ جانا. جس کے دل میں والدین کا ادب، احترام، اکرام اور خدمات کے جذبات ہوں، اللہ ان کو گناہوں سے کیسے محفوظ رکھتا ہے، مصائب سے کیسے محفوظ رکھتا ہے. بیٹا اس کے قریب نہ جانا. قال معاذ اللہ، فوراً بولے اس برہان کو دیکھ کے کہ اللہ کی پناہ. فرمایا یوسف پیچھے کی طرف دوڑ. فرمایا دروازے تو بند ہے. فرمایا جو باپ کو دکھی اور تکلیف میں نہ ڈالے اللہ اس کے لیے پھر دروازوں کو کھول دیتے. دروازے کھلے ہوئے پائے. پھر یوسف کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہو. زلیخا نے کیا کچھ نہیں کیا، جیلوں میں پہنچایا، لیکن پھر جیل سے کردار کو صاف لے کے اور کر کے باہر نکلے اور اپنی صفائی کی گواہی، اپنی شان اور مقام کو بیان کروا کے نکلے. تخت پہ نشیں ہوئے، بیٹھے، اور کنان میں علاقے میں قات ہے، سوائے مصر کے کہیں دانہ موجود ہی نہیں. اب کنان سے لوگ آ رہے ہیں دانے لینے کے لیے. وہی بھائی کنویں میں ڈالنے والے، وہی دکھی کرنے والے، والدین کو ذلیل و رسوا کرنے والے، والدین کو پریشان کرنے والے، والدین کو دکھ دینے والے، ان کی حالت کیفیت دیکھیے. اونٹوں پہ سفر جاری ہے کہ کسی طریقے کوئی دانہ مل جائے کھانے کے لیے. والدین کی توہین کرنے والوں کو اللہ کبھی رزق سکون سے نہیں عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام کے سامنے گڑے، یوسف دیکھ رہے ہیں وہی بھائی آ گئے. گندم دے دی گئی، پیسے واپس کر دیے گئے، بھائی کو ساتھ لانے کا وعدہ لے لیا گیا. وہ بنیامین کو ساتھ لے کے واپس پہنچ. بات کھلی، راز کھلا، اور آ کے دوسری مرتبہ کیا کہتے ہیں؟ اے یوسف، اے عزیز مصر، اے یوسف، ہمارا باپ بوڑھا ہے، یہ ہم بھائی آپ سے وعدہ کے مطابق لے آئے، ہمارے پاس بس یہی کچھ پیسے ہے اور ہم آپ سے گزارے کہ تصدق علینا، ہم پہ صدقہ کر، ہم غریب ہیں، ہم پہ صدقہ کر. والدین کو دکھ دینے والوں کو صدقہ مانگتے ہوئے قرآن دکھلا رہا ہے. غربت کا یہ حالت، یہ کیفیت والدین کو، باپ کو رلانے کی وجہ سے. جس نے باپ کو، ماں کو رلایا ہے وہ صدقہ مانگ کے رہے، وہ فقر، تنگ دستی میں جا کے رہے. یہ حالت، یہ کیفیت.
یوسف علیہ السلام بولے صدقہ بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا، بس اتنا بتا دو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ فرمایا کیا آپ یوسف ہے؟ فرمایا انا یوسف هذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، اللہ نے ہم پریشان کیا ہے، یہ میری قمیص لے جاؤ، اور جھوٹی قمیض لے جانے والوں، جھوٹی قمیض پہ جھوٹا خون لگا کے، جھوٹے خون لگا کے میرے باپ کو دکھ دینے والوں، تکلیف دینے والوں، پریشان کرنے والے بیٹو، آج یوسف کی قمیض لے جاؤ، آج پھر باپ کے چہرے پہ ڈالو، اللہ بنائی کو کیسے واپس کرتا؟ واہ یوسف، تیری قمیص باپ کی صحت کا سبب اور ذریعہ بنی ہے۔ جو ہی قمیص یوسف حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ رکھی گئی، اللہ نے بنائی اسی طرح کر دی جس طرح پہلے تھی۔ باپ کو لے کے، ماں کو لے کے، رشتہ بھائیوں کو لے کے سارا یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب مصر میں پہنچا، سجدہ تعظیمی میں سارے بھائی سجدے میں گرے، تو فرمایا ابا جی یہ ہے میرا خواب، اور یہ ہے اس خواب کی تعبیر جس کو اللہ نے سچ کر دکھایا۔ یہ بھائی آج میرے سامنے تعظیم میں ہے اور تقریب میں ہے، سجدہ ریز ہے، یہ حالت ان کی ہے، اور آپ کی حالت اور آپ کی عزت اور آپ کا وقار، جس نے والد کو سکھ دیا ہے، سکون دیا ہے، اس کی شان، عزت اور عظمت کو دیکھ۔ دونوں کردار سورہ یوسف میں سرات کے ساتھ موجود، اپنے دل میں یہ باتیں اتاری۔ والدین کے احترام اکرام جو ان کا حق ہے، احسان کا، نیکی کا، اس کو اختیار کیجیے۔ جہاں کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس سے اللہ سے معافی مانگ، اور جن کے والدین فوت ہو چکے وہ پریشان ہوتے ہیں زیادہ اس وجہ سے، بھئی ہم سے سستی ہوئی، ہم سے قائلی ہوئی، ہم سے گستاخی ہوئی، ہم سے توہین ہوئی، کاش یہ نہ ہوتا۔ تو پھر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اب تو وہ دنیا سے جا چکے، اب کوئی راستہ ہے کہ وہ میری گستاخی، وہ میری توہین، وہ میری سستی، وہ میری کاہلی جو میں ان کی زندگی میں کرتا رہا، وہ معافی مل جائے۔ حق تو ادا ہو سکتا ہے، آپ کہیں کہ میں نے تو حق ادا کیا ہے، بھائی حق ادا نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی خدمت کر لیں حق ادا نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے حق کے خدمت ادا نہیں ہو سکتا، کمی کوتاہی بشری تقاضے رہ ہی جاتی ہے، یا بندہ توہین تنقید کر بیٹھتا ہے یا وہ خدمت میں کمی رہ جاتی۔ اس کا طریقہ ایک ہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ والدین کے دوستوں کا ادب، احترام، محبت، اکرام شروع کر دیجئے، اللہ تجھے والدین کے فرما برداروں میں لکھ دے۔ والد کے دوست تو ہوں گے، والد کے رشتہ دار تو ہوں گے، ماں کی وہ بزرگ سہیلیاں تو ہوں گی، ان کا احترام، ان کا اکرام، ان سے محبت، ان سے میل جول، ان سے ملاقات، ان کی خدمت، ان کے تحفے تحائف، ان کی خوشی غمی، یہ تجھے والدین کے فرما برداروں میں یہ چیز لکھوا دے۔ نیت کیا ہو کہ میں اس کو کیوں مل رہا ہوں، یہ میرے والد کا دوست، میں اس سے کیوں محبت کر رہا ہوں، یہ میرے والد کا ملنے والا، میں اس کو کیوں تحفہ تحائف دے رہا ہوں، کیوں احترام کر رہا ہوں، یہ میرے والد سے محبت کرتا ہے، یہ میرے والد کا دوست ہے، میرے والد اس سے محبت اور اس کے احترام اور اس سے محبت اور پیار کر۔ والدین کے دوستوں کا احترام و اکرام یہ والدین کے حقوق میں سے ایک ان کا حق ہے۔ والدین کی خیرات، والدین کے صدقات کو جاری رکھنا، یہ بھی والدین سے محبت کا ایک انداز ہے۔ میرا باپ مہمانوں کی خدمت کرتا، میرا باپ مسجد کی خدمت کرتا، میرا باپ طلباء کی مدرسے کی خدمت کرتا تھا، میرا باپ یتیموں مسکینوں سے محبت کرتا تھا، میرا باپ کا یہ عمل تھا، میں اس کو جاری رکھوں تاکہ میرے والد کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن۔ والدین کی حسنات کو بند کر، والدین کی نیکیوں کو بند کرنا، اس کا بھی صلہ دنیا میں عذاب کی صورت میں ملتا، اور اس کی گواہی سورۃ القلم میں موجود ہے۔
کبھی قرآن کو گھر میں جا کے بیٹھ کے کھولیں اور پڑھیں اور اس حوالے سے پڑھیں. کیونکہ میں نے تو جب سے والد محترم فوت ہوئی اس دن سے لے کر آج تک قرآن پاک کو حدیث کو اسی رنگ میں دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کہتا کیا. ساتھ ساتھ یہ سوچتا ہوں کاش یہ جھٹکا اب لگا ہے نا, تو اس کو پہلے پڑھتے اور دیکھتے اور سنتے اس لحاظ. تو مجھے تو قرآن ان دنوں میں لگتا ہی ایسے ہے کہ جیسا سارا نازلی والدین کی شان میں ہو, ان کے کرام میں, ان کی عزت اور ان کے وقار. سورۃ البقرہ پڑھے, سورۃ آل عمران پڑھے, اس طرح آگے سورہ یوسف کو پڑھے, سورہ ہود کو پڑھے. ان میں کتنے تذکرے موجود ہیں. کہیں ابراہیم ہے, کہیں اس کا باپ ہے, کہیں ابراہیم ہے, کہیں ان کی اولاد ہے, کہیں موسیٰ پیغمبر ہیں, کہیں صاحب مدین ہے, کہیں سورہ آل عمران ہے, عمران ہے اور ان کی بیٹی مریم ہے, ان کا کردار ہے. کہیں یہ سیدہ مریم ہے, ان کا بیٹا عیسیٰ ابن مریم ہے, ان کا کردار ہے. مجھے تو قرآن پاک ایسے ایسے اس معاملے میں بولتا نظر آ رہا. 29ویں پارے تک آخر تک آئے, انا آتینا کل کوثر تک پہنچے. پھر آپ کو باپ اور بے اولاد, جس کی کسی کا باپ نہیں ہے, یعنی جس کی اولاد نہیں ہے, اس کی کیفیت کو پڑھ, قرآن پاک کو پڑھے اس حوالے سے. والدین کے صدقات کو, خیرات کو بند کرنا, پھر کبھی آپ کہیں کہ آپ کو سکھ آئے, سکون آئے, اطمینان آئے, برکت ہو, رحمت ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ مہلت دیتا رہے, مہلت دیتا رہے تو اس کی مرضی ہے, لیکن کبھی اس نے رسی کھینچنی بھی تو ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسی نہ کھینچے؟ قرآن کہتا تھا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ, انتظار کرو, میں بھی انتظار میں ہوں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, اس کی پکڑ بڑی سخت. وہ سورۃ القلم کا واقعہ, کیونکہ میں کئی مرتبہ وہ بیان کر چکا ہوں, اشارہ کرتا ہوں. باپ ہے, اس کا باغ ہے, اور باغ کی کمائی سے وہ 3 حصے کرتا تھا. مشہور واقعہ ہے قرآن کا, صرف اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. باغ کی کمائی کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ غرباء اور مساکین یتامہ کے لیے, یعنی ایک حصہ اللہ کے لیے, دوسرا حصہ اپنے لیے, تیسرا حصہ زمین کے لیے, خرچ کے لیے. زمین پر جو خرچ ہوتا ہے, بیج کا, دیگر معاملات کا, محنت کا, مزدوری, اس کے لیے رکھتے. باپ فوت ہو گیا, بیٹوں نے کیا کہا؟ باپ کملا تھا, باپ پاگل تھا, باپ بیوقوف تھا, وہ سارا کوئی یتیموں, مسکینوں, کوئی غریبوں کو ہی دیتا رہتا تھا. لہذا ہم نہیں دیں گے, ہم یہ خرچہ بند کریں گے, ہم یہ تعاون بند کریں گے, اور بند کر کے پھر دیکھیں گے کہ غریبوں کے ساتھ سلوک کیسے ہوتے, وہ کھاتے کیسے ہیں, وہ پیتے کیسے ہیں, ہمارا کھاتے, ہمارا پیتے. پھر ایسے ہوا. انہوں نے رات کے پہرے میں, انہوں نے کہا دن کو عادت ہے غریبوں کی, مسکینوں کی, یتیموں کی, جب پتہ چل جائے گا نا باغ توڑ رہے ہیں, پک گیا, یہ سارے آ جائیں گے. روزانہ جو آتے تھے, ہر سال آتے تھے, ہر باپ جب بھی فصل کاٹتا تھا اعلان کرتا تھا کہ میں اللہ کے حصہ گھر نہیں لے جاؤں گا, غریب, یتیم, مسکین, حقدار, مستحقین وہاں آ جائیں. وہ آ جاتے تھے, وہ لے جاتے تھے, کہیں پھر نہ آ جائیں. لہذا اس کیفیت رات کے وقت باغ توڑتے ہیں تاکہ پتہ نہ چل غریبوں کو, مسکینوں سے. صدقہ نہیں کرنا, ہم نے خیرات نہیں کرنی. باپ کا خیرات کا جو سلسلہ ہے اس کو بند کرنا ہے. باپ کا ہمارا جو ہے اس کا جو نیکی ہے, اس کا صدقہ جاری کو بند کر. پھر ایسے ہی ہوا. شام کے وقت گئے, قرآن کہتا ہے 3 بھائی ہنستے جا رہے ہیں, بڑا بھی اور چھوٹا بھی. آج ہاتھ ہو گیا, ہم بڑے چست ہیں, ہم بڑے چلاک ہیں, ہم بڑے شاطر ہیں, ہم بڑے تیز ہیں, ہم نے ہاتھ کیا ہے نا غریبوں سے, ہم نے ہاتھ کیا نا یتیموں سے. ہم رات کے وقت جا رہے ہیں نا, سویرے راتوں رات باغ توڑ کے گھر لے جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا, واردات ہو گئی نا غریبوں سے. جب باغ کے کنارے پہ پہنچے تو دیکھا تو باغ تو وہاں ہے ہی نہیں, باغ ہی کوئی نہیں.
کہنے لگے باغ کہاں گیا؟ راہ بھول گیا، یہ تو ہماری زمین ہی نہیں لگتی۔ درمیانے نے بول کے کہا بدبختو، زمین وہی ہے، جگہ وہی ہے، جن سے چھپا رہے تھے ان کا رازق مالک نے یہ انتظام کر دیا ہے، جڑوں سمیت اکھیڑ کے اتنا دور پھینکا کہ نظر بھی نہ آئے۔ فانتظروا، انتظار کرو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ باپ کے، والد کے صدقات کو، خیرات کو جاری رکھیے، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک انداز ہے۔ ذرا چلتے ہیں سورۃ القاف، سورہ یوسف سے ذرا آگے بڑھی، سورۃ لقمان بھی اسی حوالے سے ہی ہے۔ ایک باپ کی نصیحت ہے، ایک باپ کی وصیت ہے، ایک باپ کا کردار ہے اولاد کے حق۔ وہ کیونکہ یہ سلسلہ میں نے 3 جمعوں سے والد محترم وفات کے بعد کو شروع کیا ہوں، حالانکہ کل ختم نبوت کے حوالے سے پورے ملک میں پروگرامز، میرا ایک جی چاہتا تھا کہ اسی حوالے سے بیان ہو، لیکن یہ ذہن اسی طرف مڑا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کئی اور خطبات بھی اسی موضوع پہ چلتے رہے۔ سورۃ القاف میں ذرا جائیں، وہاں بھی وہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کو پڑھیں، سارا والدین سے متعلقہ ہی تو ہے۔ ایک بچے کو، چھوٹا سا بچہ تھا، قرآن کا واقعہ ہے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، سیدنا خضر علیہ السلام نے پکڑا، اس کو مار دیا، قتل کر دیا، گردن دبوچ۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے، فوری بولے آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک بچہ ہے، بے گناہ ہے، چھوٹا ہے، کوئی بڑا تو ہے یعنی قصور کیا نہیں، اور آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ جب معاملہ کھلا، بات کھلی، تعبیر بیان کرنے لگے، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا اے موسیٰ، آپ نے اس وقت اعتراض کیا تھا اور میں خاموش تھا، اب میں اس کا آپ کو تعبیر دیتا ہوں، تعویل دیتا ہوں، اس کی تفسیر دیتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ بچہ جوان ہو کے اپنے والدین کا نافرمان بننا تھا، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ کس کی مرضی سے ہوا ہے؟ اللہ کے امر سے، اس کی مرضی سے، اس کے حکم سے، اس کے امر سے اس نے یہ کہا کہ اس کو مار دو، میں نے اس کو قتل کیا ہے، یہ بڑا ہو کے والدین کا نافرمان بنے گا، میں نے اس لیے مار دیا اس کو۔ اب بتائیں اس قرآنی آیت اور اس کا نتیجہ میں کیا نکالوں؟ کیا میں کہنے کہ حق بجانب ہوں، یہ کہوں کہ جو اولاد والدین کی توہین کرے، بہتر ہے بندہ اس سے بے اولاد ہو، بہتر ہے بندہ بے اولاد دنیا سے چلا جائے اس اولاد سے جو والدین کی توہین کا ذریعہ بنے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا بڑا وہ عجیب لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے اس پر لعنت ہے اللہ کی۔ صحابہ نے یہ بات سن کے حیرانگی کا اظہار کیا، یا رسول اللہ، بھلا کوئی اپنے والد کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو خود گالیاں دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب کسی کے والدین کو گالیاں دو گے تو وہ جواب میں تمہارے والدین کو گالیاں دیں گے، گویا تم نے اپنے والدین کو گالیاں دی۔ جب کسی کے والدین کو برا کہو گے، جب کسی کو برا کہو گے تو ہمارے والدین کو وہ برا کہے گا، گویا اپنے والدین کی توہین کا سبب تم بنے اپنے والدین کی توہین کا۔ کہتے ہیں نا، بندہ کہتا ہے یار تیرا باپ تو چنگا ہی، تو کیوں جا نکلے؟ تیرا باپ تو اتنا اچھا تھا، تو ایسا نکلا ہے۔ کیا کہا تھا وہ مریم علیہ السلام کو قوم نے؟ یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، تیرا باپ اچھا، تیرے ماں اچھی، اور تو نے یہ کیا کام کیا کہ بغیر شوہر کے بچہ لے آئی؟ فرمایا بیٹے کی طرف اشارہ کیا، بولو اللہ کے امر سے اور بتاؤ کہ میری عزت کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میری شان کیا ہے۔ تو یہ میں نے قتل کیا اس بچے کو، یہ بڑا ہو کے والدین کا نافرمان بننا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے بدلے اس کے والدین کو ایسا بیٹا دے گا جو بڑا ہو کے ان کا فرمانبردار ہو۔
رب حب لی من الصالحین. ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نیک بیٹا دینا، نیک بیٹا دینا. فبشرناہ بغلام حلیم. جواز آئی، ہم نے حلیم دیے. آپ نے صالح مانگا تھا، ہم نے صالحیت سے بھی اونچے درجہ حلیم دیا ہے. آپ اس کو آزماتے جائیں گے، وہ برداشت کرتا جائے. پڑھ لیں وہ دوسرا واقعہ خضر علیہ السلام گئے قوم کی بستی، ایک بستی میں، تو وہاں دیوار، کچی دیوار گر رہی تھی. تو اس دیوار کو سیدھا کر دیا حضرت خضر علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس قوم کے پاس آیا، ہم نے روٹی مانگی، پانی مانگا، رہائش مانگی، انہوں نے رہائش نہیں دی، روٹی نہیں دی، مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا. اہل اللہ والوں کا کام ہے، کوئی روٹی دے نہ دے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی خدمت کرے یا نہ کرے، محبت کرے یا نفرت کرے، اس کو محبت کا پیغام دے. اس لیے ایک بڑے کا ایک قول کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے. کہتے ہیں کہ وہ درخت بن جائے، بیری کا درخت بنے، اور بھی کئی قسم کے درخت ہیں. فرماتے تھے وہ بیری کا درخت بن جائے. یہ عربی کا مقولہ ہے جس کا میں معنی آپ کو سنا رہا ہوں. کہتے ہیں بیری کا درخت بنے. بیر کا درخت کیوں؟ کہتے ہیں بیر کے درخت کا وصف ہے کہ ہر بچہ، ہر بڑا اس کو پتھر مارتا ہے بیر گرانے کے لیے. اس کو پتھر مارتے ہیں، بیر جواب میں پتھر نہیں پھینکتی، جواب میں کیا کہتی ہے؟ بیر دیتی ہے. آپ پتھر ماریں وہ پھل دیتی، پیغام دیتی ہے کہ پتھر مارنے والوں یہ بیر آئے گا، یہ پھل آئے گا، یہ محبت آئے، پیار کا پیغام ہو. سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دی. جب دیوار سیدھی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا روٹی پانی، انہوں نے پوچھا نہیں، اور آپ نے دیوار سیدھی کر دی. فرمایا یہ ان کا کمال نہیں ہے موسیٰ، اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے، اور ان کے ماں اور باپ نے یہاں دفن کیا تھا. ان کے باپ نے یہاں اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کیا تھا. اور باپ کون تھا؟ قرآن پڑھی، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ اچھا تھا. یہ یتیم ہے بچے، یہ چھوٹے ہیں بچے، یتیم ہیں، ابھی یہ بڑے ہوئے نہیں، یہ یتیم ہے. ان کا باپ یہاں نیک تھا اور خزانہ دفن کر گیا ہے. اس کی خواہش تھی کہ کوئی لے نہ جائے، کوئی لوٹ نہ جائے. اور میں کہتا ہوں قرآن کی وہ ساری آیات احادیث جو یتیموں کے حوالے سے ہیں، ان کو یہ درجہ کیوں ملا کہ ان کے سر سے کون اٹھ گیا؟ باپ اٹھ. وہ الگ باس ہے، الگ موضوع ہے. پھر میں اس دیوار کے نیچے وہ خزانہ دفن ہے، ان کا باپ نیک تھا، وہ دفن کر گئے، اور یتیموں کی مال کی حفاظت اس باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی. جب یہ بچے جوان ہوں گے پھر یہ دیوار دوبارہ گرے گی. جس دن گرے گی نیچے سے یہ خزانہ نکلے گا، یہ خود اٹھائیں گے. یہ اللہ کی تدبیر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا. لہذا والدین کے ساتھ احسان و نیکی کیجیے، دنیا و آخرت میں اس کا بہترین آپ کو صلہ اللہ عطا فرمائے گا. اس سے آگے آئندہ خطبے میں تبصرہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ. دوسرا کسی ساتھی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ اس کے والد محترم بیمار، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور دوسرا ہمارے جامعہ کے شیخ محمد رفیق صاحب، ان کے والد محترم جو ہیں وہ سخت بیمار ہیں، قومے کی حالت کیفیت میں ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ